السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ابغض الكلام الى اللہ ان یقول الرجل للرجل اتق اللہ فیقول علیک بنفسک۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ابغض الکلام الی اللہ ان یقول الرجل للرجل اتق اللہ فیقول علیک بنفسک۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین کلام یہ ہے کہ جب آدمی کسی آدمی سے کہے اللہ سے ڈرو، نصیحت کرے، سمجھائے، تو وہ جواب میں کیا کہے؟ علیک بنفسک، اپنا دیکھو، یعنی مجھے نصیحت مت کرو، اپنا اپنا دیکھو۔ یہ کلام اللہ رب العالمین کے یہاں انتہائی مبغوض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدترین کلام یہی ہے۔ بہت سارے لوگ سماج میں جب انہیں نصیحت کی جائے تو کہ اپنا اپنا دیکھو، یعنی ہمیں مت سمجھاؤ، ہمیں کیوں سمجھاتے ہو، ہمیں کیوں بتاتے ہو۔ یہ مومن کی شان کے خلاف معاملہ ہے کہ وہ نصیحت کو ٹھکرا دے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے سامنے سر جھکا دے، تسلیم کرے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ جب مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ یہ کہے سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ نہیں کہ اپنا دیکھو، نصیحت کو ٹھکرانا نہیں۔ نصیحت کو ٹھکرانا یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہے۔ نصیحت کو ٹھکرا دینا، انکار کرنا، یہ غرور ہے، انانیت ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ اور اگر حق کا انکار کا پہلو غالب ہے، نصیحت کو ٹھکرانے کے ساتھ ساتھ وہ اعراض کر رہا ہے، نصیحت کا انکار کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ حق کا انکار یہ کفر ہے۔ ابلیس اسی لیے بن گیا، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، جنت سے اس کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، کیونکہ اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا، تکبر کیا تھا، حق کا انکار کیا تھا۔ تو مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی شناخت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو نصیحت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ادب کے ساتھ سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ تم اپنا دیکھو، ہمیں مت سمجھاؤ، اپنا کرو، خود نیک کام کرو، جاؤ اپنا اپنا کرو، یہ غرور کی پہچان ہے۔ لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بدترین کلام یہ ہے کہ بندہ کہے
اپنا دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.